مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند دن پہلے ایک پاکستانی مولوی صاحب نے مدینے میں بھی جا کر جماعت اسلامی احمدیہ کی مخالفت کی اور یہ کہا کہ اگر کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ سب کے سب جھوٹے ہیں. اس جملے کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جب ان کے نزدیک بھی مسیح نبی اللہ آئیں گے تو وہ بھی جھوٹے ہوں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہوں گے. حقیقت میں ختم نبوت پہ ہمارا اختلاف ہی نہیں اور یہ مولوی جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں اور خود ہی ایک نبی کے منتظر ہیں. چونکہ میرے نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں. اگر کوئی آج بھی اس بات کا دعویٰ کرے تو وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، اس میں دونوں جہانوں کی لعنتیں ہیں. آج ہماری مسلم امہ کو بیدار ہونا چاہیے. قادیانی آج کل ایک سوال پوچھتے ہیں ہمارے نوجوانوں سے، حضور پاک کے بعد کسی نبی نے آنا ہے؟ وہ کہتے جی نہیں آنا. فوراً پوچھتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ آپ نے کہنا ہے جی آئیں گے. وہ پوچھے گا نبی ہوں گے؟ اب آپ دو جواب ہیں، یا تو آپ کہیں گے ہوں گے تو وہ کہے گا اب تو نبی آ گیا، یا آپ کہیں گے جی نہیں ہوں گے. اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہوں گے تو یہ بہت بری بات ہے کیونکہ نبوت ملنے کے بعد چھن نہیں جاتی. اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہوں گے تو یہ بہت بری بات ہے کیونکہ نبوت ملنے کے بعد چھن نہیں جاتی. وہ نبی ہوں گے یہ یقینی بات ہے، وہ نبی ہوں گے یہ یقینی بات ہے. میں نے اپنے جواب میں دو باتیں کہی تھی. ایک، امام آ گیا ہے، ہم نے پہچان لیا. دوسرا، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ نبوت کا ذکر نہیں کیا. کیوں نہیں کیا میں آپ کو بتاتا ہوں. اس لیے کہ نبوت کے بارے میں ہمارا اختلاف ہے ہی نہیں. یہ سارے مولوی جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں، کسی مسجد میں چلے جائیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا دنیا میں کبھی کوئی نیا یا پرانا نبی کہیں نہیں آئے گا؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کیا دنیا میں کسی خطے میں کہیں بھی نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ کوئی پرانا نبی آئے گا؟ یہ بتاؤ. وہ کہیں گے نہیں، پرانا آ سکتا ہے، نیا نہیں آ سکتا. محمد رسول اللہ سے پہلے کا نبی دوبارہ آ سکتا ہے. یہی ان کی بدنیتی ہے جس کی وجہ سے عیسیٰ کو زندہ بنایا ہوا. اب ان سے آپ پوچھیں کہ تم تو کہتے تھے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، تو اب کہتے ہو پرانا نبی دوبارہ آئے گا. اگر ضرورت نہیں تھی نبوت کی تو لایا کیوں جائے گا؟ وہ کہیں گے اسی لیے تو زندہ رکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نبوت تو ختم ہو گئی، نبوت کی ضرورت ختم نہیں ہوئی. یہ کسی معقول آدمی کو قابل قبول ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر حملہ ہے، اس کی حکمت پر حملہ ہے. کوئی آدمی کہہ دے کہ روٹی کی ضرورت ہے، وہ روٹی کی سپلائی بند. اب یہ بڑا ظلم ہے. روٹی کی ضرورت ہے، سپلائی بند. کہتے نہیں ہم بیک ڈور سے لے آئیں گے، فکر نہ کرو. کوئی معقول بات ہے؟ بس فرق صرف یہ ہے، ہم کہتے ہیں ضرورت ہے، کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں فرنٹ ڈور سے روٹی آئے گی، محمد رسول اللہ کی امت سے وہ پیدا ہوگا جس کو خدا تعالیٰ نبوت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے امت محمدیہ میں بھیجے گا. یہ کہتے ہیں فرنٹ ڈور بند ہے، بیک ڈور سے ہوگی. پرانے نبی کو لایا جائے گا اور امت موسوی کے نبی کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا. نبوت کا انکار ہے ہی نہیں. امت موسوی کے نبی کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا. ہم کہتے ہیں امت محمدیہ کے غلام محمد کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا. یہ فرق ہے. اس لیے ختم نبوت والا وہ عقیدہ بالکل جھوٹا پیش کیا جا رہا ہے. آپ اس کی تصدیق کر کے دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو یہی جواب ملے گا. اگر آپ کہیں گے کہ نبوت پرانا نبی بھی نہیں آ سکتا
तो आपको कहेंगे तुम काफिर हो, भागो यहां से। और पाकिस्तान में हो तो भागो नहीं, मार भी पड़ सकती है। जहाँ तक जमात अहमदिया का ताल्लुक है, ना ही हमने किसी गैर मुल्क की ताकत से कभी ये कहा है कि हमें पाकिस्तानी असम्बली के आइन में तरमीम करवा कर कानून और आइन की नज़र में मुसलमान बनवाया जाए। ना ही हमने किसी पाकिस्तानी हुकूमत से कभी इस चीज़ की भीख मांगी। ना ही हमें किसी असम्बली या हुकूमत से मुसलमान कहलाने के लिए किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, किसी सनद की ज़रूरत है। हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं क्योंकि मुसलमान हैं हम। हमें अल्लाह ताला ने और उसके रसूल ने मुसलमान कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले हैं। हम तमाम अरकान इस्लाम और अरकान ईमान पर यकीन रखते हैं। हम कुरान करीम पर ईमान रखते हैं और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीयीन मानते हैं, जैसे कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है और जिसकी मैंने अभी तिलावत की है। हम इस बात पर अला वजिल बसीरत कायम हैं कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन हैं, बल्कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साफ साफ और वाज़ेह लिखा है, मुतअद्दिद जगह इसकी वज़ाहत फरमाई है कि जो ख़त्म नबूवत का मुनकिर है, मैं उसे बेदीन और दायरा इस्लाम से ख़ारिज समझता हूँ। वो न अहमदी है न मुसलमान है। बस हमारे ख़िलाफ़ ये शोरश पैदा की जाती है और हम पर जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं और नाउज़ु बिल्लाह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीयीन नहीं मानते, ये नहायत घटिया और घिनौना इल्ज़ाम है जो हम पर लगाया जाता है। ये इल्ज़ाम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दावे के वक्त से लगाया जा रहा है जमात अहमदिया पे और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पे, और वक्तन फ़क्तन इन लोगों को इस बारे में उबाल उठता रहता है जब भी अपने मकासद हासिल करने हों। जैसा कि मैंने कहा, If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد